آج مشکل یہ ہے کہ اس علم کے راہ سے روکے جا رہے ہیں. اور مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ اگر مغربی دنیا، مغربی تہذیب، غیر مسلم دنیا وہ دین اسلام کے ان علوم کا راستہ روکیں، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ہمارے مسلمان حکمران جب مدارس کا پیچھا کرتے ہیں، اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان علوم پر پابندی لگاتے ہیں، اس نظام تعلیم کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان پر افسوس آتا ہے. امریکہ جس چیز کو خطرناک سمجھے، ہمارا حکمران اس کو خطرناک سمجھتا ہے. اگر امریکہ شریعت کو خطرناک سمجھتا ہے تو پھر ہمارا حکمران بھی اس کو خطرناک سمجھتا ہے. اب اگر وہ نفرت کرے گا تو ہم بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم بھی پھر تجھ سے نفرت کرتے ہیں. اور اپنے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی قوم میں مقبول ہونا چاہتے ہو، اپنی قوم کے لیے قابل قبول ہونا چاہتے ہو، امت مسلمہ کے لیے قابل قبول ہونا چاہتے ہو، تو مغرب کی پیروی مت کرو، دین اسلام کی پیروی کرو. لگتا ایسا ہے کہ ہم آج اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ جس زمانے کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب تم پچھلی امتوں کی پیروی بالشت بالشت اور قدم قدم اس طرح کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے گھسنے کی کوشش کرو گے. یہ آج کل ہمارے حکمرانوں کے رویوں سے یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ حکمت اور مصلحت سے تعبیر کرتے ہیں. یہاں پر قانون سازیاں ہوتی ہیں، خلاف شریعت قانون سازیاں ہوتی ہیں. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت اگر اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے چکے، اس میں سر منہ تبدیلی کا اختیار نہیں ہے تمہارے پاس. جب قرآن کریم صراحتاً اعلان کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے بعد تمہیں اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین جو کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے، جو کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی نظام ہے، جو کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے تابع قانون سازی ہوگی، جو کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. ان سارے واضح صراحتوں کے بعد ہمارے ملک میں قانون سازیاں ہوئی، اور پیچھے لکھا گیا، اغراض و مقاصد میں لکھا گیا کہ ہم یہ قانون سازی کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ اقوام متحدہ کے منشور کا تقاضا ہے کہ ہم یہ قانون سازی کریں. تم نے پاکستان کے آئین کا حلف اٹھایا ہے یا تم نے اقوام متحدہ کے منشور کا حلف اٹھایا ہے؟ آپ نے تو قرآن و سنت کا حلف اٹھایا ہے، آپ نے تو اقوام متحدہ کا حلف نہیں اٹھایا. تو پھر کس مصلحت کے تحت ہم پاکستان میں غیر اسلامی قانون سازی کرتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، ہماری کسی ذات سے لڑائی نہیں ہے. اگر ہمیں پچھلے حکمرانوں سے اختلاف تھا اور ان کے ساتھ جنگ تھی، تو آج کے حکمرانوں کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نظریات، عقائد، دین اسلام اور قیام پاکستان کے مقاصد پر ہم ہر حکمران کے ساتھ لڑائی لڑ سکتے ہیں، میدان میں نکل سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑا کر سکتے ہیں. پچھلے سال آئین میں ایک ترمیم کی گئی، اور اس ترمیم میں جمعیت علماء اسلام نے مذاکرات کیے، اور جمعیت علماء اسلام نے حکمرانوں سے منوایا کہ اب 2027 کے بعد ملک کے اندر سود کا کوئی نظام نہیں ہو. ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ سود کے خاتمے کے لیے کام ہو رہا ہے، مختلف شعبے کام کر رہے ہیں، بینک کام کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. آئین میں درج کر دیا گیا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ مؤثر ہوگا، اس کے خلاف اگر اپیل کی جائے گی 1 سال کے اندر اندر اس اپیل پر فیصلہ آنا چاہیے، اور اگر نہ آیا تو شریعت کورٹ کا فیصلہ مؤثر ہو جائے گا خود بخود. بجائے اس کے کہ ہم شرعی عدالت کے فیصلوں کو طاقتور بنائیں، شرعی عدالت سے عدالت کی بلڈنگ ہی چھین لی گئی. اب وہ بیچارے جگہ جگہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھنے کی تو جگہ ملے. ہم نے آئین میں یہ بات ڈلوائی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات یہ بحث کے لیے ایوان میں پیش کیے جائیں گے. 1 سال کا عرصہ ہو گیا، کوئی ایک سفارش بھی بحث کے لیے پیش نہیں کی گئی. یہ آئین پر تمہارا عمل ہے، اپنے آئین پر تمہارا عمل یہ، اور عالمی قوتوں کے اشاروں پر اور ان کے دباؤ پر روزانہ قانون سازی کے لیے تیار ہو جاتے ہو. تو یاد رکھو، ہماری ایک تاریخ ہے، اور میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، علماء کرام سے کہنا چاہتا ہوں، ان فضلاء سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تاریخ ہے، کہ آپ کی پشت پر 300 سال کی تاریخ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی اس پر سودا نہیں کرنا، اپنے دین پر ہم نے سودا نہیں کرنا. سب سے پرانی تاریخ آپ کی ہے. آپ کی سیاست اس بر صغیر کا آغاز ہے. آپ کی سیاست نے آزادی کا چراغ جلایا تھا، اور 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انگریز حاکمیت کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. پاکستان بننے کے بعد بھی اگر تمہارے طور طریقے وہی ہیں، انگریز اور مغرب کی پیروی کا تمہارے اندر وہی زہر موجود ہے، تو پھر یاد رکھو کہ اس طرح کی حاکمیت کے خلاف جہاد لڑنے کے جراثیم ہمارے اندر بھی زندہ ہے. ہندوستان کا وفادار اگر انگریز کا مخالف ہے تو ہندوستان کا وفادار غدار کہلاتا تھا، اور ہندوستان کا غدار
اگر انگریز کا وفادار ہے تو وہ آج بھی وفادار ہے. آج بھی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہر اشارے پہ سلام کرتے ہیں، چاہے پاکستان سے آپ کو کتنی محبت کیوں نہ ہو، لیکن محبت کا پیمانہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کرنا ہے، ورنہ آپ کی پاکستان کی وفاداری بھی قبول نہیں ہے. تو ہم بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو دشمن نہیں سمجھتے، بیوروکریسی کو دشمن نہیں سمجھتے، ہم آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں. آپ ہماری پاکستان کی وفاداری کو قبول کریں، آپ ہمارے پاکستان کی دوستی کو قبول کریں. اگر آپ نے غلط کیا تو ہم غلط کہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جو نام دیا ہے، شہداء علی الناس، لوگوں پر تم گواہ ہو. شہداء جمع ہے شاہد کی، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ وہ ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے زبان سے اسی طرح کہتا ہے. اگر ہم تمہیں اسلام کے خلاف کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم ہم مدحت سلام مولوی نہیں ہے، سرعام آپ کے خلاف بات کریں گے. ہمیں اللہ نے گواہ کا نام دیا ہے تو پھر جو چیز نظر آئے گی اسی طرح بیان کریں گے. ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم وہ مولوی ہیں کہ آپ ہمیں سامنے بٹھائیں گے اور ہم آپ کی مدح سرائی کریں گے. یہ قوم، پاکستان کے مسلمان، یہ بڑے مردانہ وار سیاست کرتے ہیں. تو یہ سب مرد ہیں، مردوں کی طرح لڑنا ہے، نہ خواجہ سراؤں کی طرح لڑنا ہے، نہ مدد سراؤں کی طرح لڑنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہ مدارس بھی رہیں گے، جمعیت علماء اسلام بھی رہے گی. اس میدان میں اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کو ایک کامل اور مکمل اسلامی ریاست بنائیں گے. اللہ تعالی ہماری جدوجہد کو قبول فرمائے.